السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق نمبر 19 ہے، بغور سماعت فرمائے۔ آج کے سبق کی عبارت وَبَيَانُ الثَّانِي فِي مَنْ تَلَا آیَةَ السَّجْدَةِ، یہ بالکل اخیر لائن کی عبارت ہے۔ بیان الثانی دوسری قسم کا بیان، پہلی قسم کا بیان گزر چکا ہے، پہلی قسم کو آپ سمجھ چکے ہیں۔ پیچھے جو سبق گزرا ہے اس کا کچھ حصہ آپ دوبارہ سن لیں تاکہ آگے کی بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ ماقبل میں دو بات بیان کی گئی، ایک تو یہ ہے کہ قیاس کی دو قسمیں، قیاس جلی اور ایک قیاس خفی۔ قیاس خفی ہی کا نام استحسان ہے، وہ پوشیدہ قیاس ہے، جلدی وہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا نام قیاس خفی رکھا گیا۔ دوسری بات یہ سنیں، یہ جو قیاس اور استحسان ہے، اگر ان دونوں کا تعارض ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، یعنی کوئی مسئلہ ایسا ہے جہاں قیاس جلی بھی ہے اور قیاس خفی بھی ہے، تو استحسان کو اور قیاس خفی کو مقدم رکھا جائے گا، قیاس جلی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ اول قسم تھی جس کی مثال بھی گزر چکی ہے، بیان القسم الاول مکمل ہو چکا، جس کی مثال سباع طیر کی تھی، پرندوں میں جو درندے ہیں ان کا جوٹھا۔ قیاس جلی کا تقاضا یہ ہے کہ گوشت ناپاک ہے تو جوٹھا بھی ناپاک ہونا چاہیے، لیکن یہ پرندے چونکہ زبان سے نہیں پیتے بلکہ چونچ سے پیتے، اور چونچ ہڈی ہے، ہڈی ہونے کی بنیاد پر وہ پاک ہے، لازم طاہر، تو اس لیے ان پرندوں کا یعنی سباع طیور کا جوٹھا پاک ہے، ناپاک نہیں۔ وہاں پر ہم نے استحسان کو مقدم رکھا، اور اکثر مسئلوں میں استحسان قیاس خفی مقدم ہوتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ قیاس مقدم ہو استحسان پر، بیان الثانی سے یہی مراد ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قیاس جلی کو مقدم رکھ دیا جاتا ہے استحسان قیاس خفی پر۔ اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ مثال سمجھنے سے پہلے ایک مسئلہ فقہ کا سمجھ لیں۔ آپ نے فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص نماز میں سجدے کی آیت پڑھے اور سجدہ نہ کر کے رکوع میں اگر سجدہ تلاوت کی نیت کر لے تو اس سے سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔ نماز کے اندر کا یہ مسئلہ ہے، نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ نہ کر کے رکوع ہی میں سجدے کے اگر کوئی نیت کر لے تو اس سے سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ مسئلہ پڑھ لیا ہے، یہ مسئلہ پڑھ لیا، اب آگے اختلاف سمجھیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ سجدہ تلاوت رکوع سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سجدے کا حکم ہے تو سجدہ ہی کرنا پڑے گا، رکوع سے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا۔ یہ تو مسئلہ بتایا ہے۔ اب یہاں پر قیاس اور استحسان یعنی قیاس جلی اور قیاس خفی کا تعارض ہو رہا ہے۔ مسئلہ سمجھنے کے بعد یہ قیاس جلی اور قیاس خفی کے تعارض کو آپ سمجھیں، اور دونوں کے اندر ایک اچھائی بھی ہے اور ایک خرابی بھی ہے۔ ایک کے ظاہر میں فساد ہے، دوسرے کے باطن میں فساد ہے۔ ظاہر کے فساد کو منظور کر لیا جائے گا، لیکن باطن کے فساد کو منظور نہیں کیا جائے گا، باطن کی اہمیت زیادہ ہے۔ احناف کے نزدیک جیسا کہ مسئلہ بتایا کہ سجدہ تلاوت رکوع سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ احناف کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سجدے کو رکوع سے تعبیر کیا ہے۔ ایک دلیل احناف کی یہ ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں موجود ہے
کہ ان سے ایک فیصلے میں غلطی ہوئی، اس کے بعد احساس ہوا تو ذکر ہے وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، حضرت داؤد علیہ السلام رکوع میں گر پڑے۔ رکوع سے یہاں پر مراد سجدہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ خرہ کا لفظ استعمال کیا، خرہ کے معنی ہے گرنے کی آواز، اور گرنے کی آواز رکوع میں نہیں پیدا ہوتی بلکہ سجدے میں پیدا ہوتی ہے۔ کیا تھا سجدہ حضرت داؤد علیہ السلام نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سجدے کو رکوع سے تعبیر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ سجدے تلاوت رکوع سے ادا ہو جائے گا، خود اللہ تعالیٰ نے سجدے کو رکوع سے تعبیر کیا ہے۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ سجدے سے مقصود تواضع ہے، خشوع ہے، خضوع ہے۔ جس طریقے سے سجدے میں خشوع اور خضوع موجود ہے، اسی طریقے سے رکوع میں بھی وہ خشوع اور خضوع موجود ہے، اظہار عاجزی رکوع میں بھی موجود ہے، تو سجدے تلاوت کا مقصد رکوع سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ ہماری یہ دو دلیل ہوئی کہ جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سجدے تلاوت رکوع سے ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت شوافع کہتے ہیں، ان کی دلیل سنیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، وَاسْجُدْ، سجدہ کرو۔ واضح انداز میں اللہ نے جب سجدے کا اللہ نے حکم دیا، اور جہاں جہاں سجدے کے آیتیں ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، یا سجدہ کرنے والوں کی تعریف کی، یا سجدہ نہ کرنے والوں کی مذمت کی ہے، تو جب اللہ نے سجدے کا ذکر فرمایا ہے، رکوع سے ادا نہیں ہوگا، سجدہ ہی کرنا پڑے گا۔ یہ دلیل ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور ایک دوسری دلیل بھی سنیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرماتے ہیں دیکھیے کیا نماز کا سجدہ رکوع سے ادا ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی نماز کے اندر 2 سجدے کے بجائے 3 رکوع ہی کر لے تو نماز کا سجدہ رکوع سے ادا نہیں ہوتا، تو سجدہ تلاوت بھی ادا نہیں ہوگا۔ یہ 2 دلیل ہوئی۔ ایک تیسری دلیل اور ہے شوافع کی کہ اگر کوئی شخص نماز کے باہر سجدے کی آیت پڑھے تو آپ بتائیں رکوع کرنے سے سجدہ تلاوت ادا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ کسی کے نزدیک بھی رکوع سے ادا نہیں ہوگا، تو جب نماز کے باہر تلاوت ہوئی اس کے اندر رکوع کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوتا، نماز کے اندر بھی اگر سجدے کی آیت پڑھی گئی تو سجدہ ہی کرنا پڑے گا، رکوع سے ادا نہیں ہوگا۔ یہ دونوں ائمہ کی دلیل ہو گئی، جس کو حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے ذکر کریں گے، لیکن اصولی انداز میں ہم اس کو سمجھتے ہیں جو مصنف سمجھانا چاہ رہے۔ احناف کا جو مسلک ہے بطور قیاس کے، جس میں ذکر کیا ہے کہ رکوع سے سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، اور یہ جو کہا ہے مقصد سجدے کا خشوع اور خضوع ہے، خشوع اور خضوع مقصد ہے، احناف کے نزدیک یہ دلیل اور رکوع سے سجدے کا ادا ہونا یہ عمل بالمجاز ہے۔ مجاز پر احناف نے عمل کیا ہے، اور مجاز پر عمل کرنا ظاہر کے اعتبار سے اس میں فساد ہے، ظاہر کے اعتبار سے فساد ہے۔ لیکن جو دوسری بات کہی احناف نے کہ مقصد خشوع اور خضوع ہے، مقصد خشوع اور خضوع ہے، رکوع سے ادا ہو جاتا ہے، ان کے باطن کے اندر بڑی قوت ہے، ان کے باطن کے اندر بڑی قوت ہے۔ اور شوافع نے جو یہ بات کہی کہ جب اللہ نے سجدے کا ہم کو حکم دیا ہے، سجدے کا ہم کو حکم دیا ہے تو ہم کو سجدہ ہی کرنا پڑے گا، تو ان کے ظاہر میں بڑی اچھی بات ہے کہ وہ عمل بالحقیقت کے قائل ہیں کہ حقیقت پر عمل کرنا ہے۔ احناف کے اندر تو خرابی تھی کہ مجاز پر عمل کر لیا، اللہ نے سجدے کا حکم دیا ہم رکوع کر رہے ہیں، مجاز پر عمل کرتے ہوئے کہ مقصود خشوع اور خضوع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو ہم کو سجدہ ہی کرنا ہے،
یہ عمل بالحقیقت ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، ظاہر میں اچھائی نظر آ رہی ہے، لیکن ان کے باطن میں خرابی ہے، باطن میں فساد ہے۔ باطن میں فساد یہ ہے کہ انہوں نے قیاس کیا ہے عبادت غیر مقصودہ کو عبادت مقصودہ پر۔ انہوں نے سجدہ تلاوت کو نماز کے سجدے پر قیاس کر لیا، حالانکہ نماز کا سجدہ عبادت مقصودہ ہے اور سجدہ تلاوت عبادت غیر مقصودہ ہے۔ عبادت غیر مقصودہ کو انہوں نے مقصودہ پر قیاس کیا۔ عبادت غیر مقصودہ ہونے کی دلیل یہ ہے، اگر کوئی سجدے کی منت، سجدہ تلاوت کی صرف منت مانے تو منت درست نہیں ہے، کوئی صرف سجدے کی منت مانے تو سجدے کی منت درست نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت ہو یا فقط سجدہ ہو، عبادت غیر مقصودہ ہے۔ انہوں نے عبادت غیر مقصودہ سجدہ تلاوت کو نماز کے سجدے پر قیاس کیا۔ نماز کا سجدہ مقصودہ ہے اور سجدہ تلاوت غیر مقصودہ ہے۔ عبادت غیر مقصودہ کو ان کے باطن میں فساد ہے۔ ہمارے ظاہر میں فساد تھا کہ ہم نے عمل بالمجاز کیا، اور شوافع کے باطن میں فساد ہے کہ وہ ظاہراً تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں کہ عمل بالحقیقت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن باطن میں فساد ہے۔ پیچھے بات آ چکی ہے، جہاں پر ظاہر کے اندر فساد ہو لیکن باطن میں اچھائی ہو، اس کو قوت حاصل ہوگی اس کے مقابلے میں جس کے ظاہر میں تو اچھائی ہے لیکن اس کے باطن میں فساد ہے۔ جب بات ایسی ہے تو احناف کے مسلک میں چونکہ صرف ظاہراً فساد ہے لیکن باطن میں اچھائی موجود ہے، لہذا قیاس کو ہم یہاں پر ترجیح دیں گے استحسان پر۔ قیاس کو ہم ترجیح دیں گے استحسان پر۔ اب مصنف کی مثال دیکھیے، عبارت کے ساتھ ہم ان تمام باتوں کو منطبق کرتے ہیں۔ بیان الثانی سے عبارت دیکھیں، بیان الثانی فی من تلا آیت السجدہ، دوسرے کا بیان، دوسرے سے مراد قیاس کو استحسان پر مقدم کرنا۔ پہلی شکل تھی استحسان کو قیاس پر مقدم کرنا، یہ ہے دوسرے کا بیان۔ جو شخص سجدے کی آیت کی تلاوت کرے اپنی نماز میں، انہو یرکع بہا قیاساً، کہ رکوع کرے گا وہ بطور قیاس کے، انہو یرکع بہا قیاساً، یہ صفحہ پلٹ لیں، یرکع بہا قیاساً، قیاساً رکوع کر سکتا ہے۔ وہ مسئلہ بتایا جا چکا ہے ہمارے نزدیک، اگر کوئی سجدہ تلاوت کی نیت رکوع میں کرنا چاہے نماز کے اندر تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا قیاساً۔ اور دلیل سنیے، اس لیے کہ نص اس کے بارے میں وارد ہے، اللہ کا ارشاد ہے وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گر پڑے، رجوع دیکھیے، اللہ نے راکعن کا لفظ ذکر کیا، حالانکہ مراد سجدہ کرنا ہے، انہوں نے سجدہ شکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب صحیح فیصلے کی رہنمائی کی سجدہ شکر، لیکن اللہ نے سجدے کو راکعن سے تعبیر کیا، اور دلیل یہ کہ یہاں پر سجدہ ہی مراد ہے۔ لفظ خر دلیل ہے، چونکہ خر گرنے کی آواز کو کہا جاتا ہے، جب سجدہ کرتا ہے تو آدمی کو گھٹنے کی آواز، گرنے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ خریر المیاہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، پانی کے گرنے کی آواز، خر گرنے کی آواز کو کہتے ہیں۔ معلوم ہے سجدہ کہتا رکوع میں گرنے کی آواز نہیں پیدا ہوتی، یہ دلیل ہوئی۔ استحساناً کافی نہیں ہونا چاہیے، شوافع جس کے قائل ہیں، لا یجزی ہے، یعنی رکوع سے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہونا چاہیے استحساناً، اور شوافع اسی کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل سنیے، شوافع کی دلیل کیا ہے؟ لأن الشرع امرنا بالسجود، اس لیے کہ شریعت نے ہم کو سجدے کا حکم دیا ہے، والرکوع خلاف ہو، اور رکوع اس کے برخلاف ہے۔ کسجود الصلاۃ، جیسے نماز کا سجدہ، یعنی جیسے نماز کا سجدہ رکوع سے ادا نہیں ہوتا، سجدہ تلاوت بھی رکوع سے ادا نہیں ہوگا۔ فہذا اثر ظاہر، یہ تو ظاہری اثر ہے شوافع کے نزدیک، ظاہر ہے۔ عمل بالحقیقت بھی کیا، بڑی اچھی بات ہے۔ اور ہمارے قیاس میں خرابی کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ مقصود خشوع اور خضوع ہے، مقصود سجدہ مقصود نہیں بلکہ اظہار خشوع مقصود ہے، اظہار، تو ہم نے وہاں پر عمل بالمجاز کیا ہے، تو وہاں خرابی ہے۔ اسی کو کہہ رہے آگے مصنف، فَأَمَّا وَجْهُ الْقِيَاسِ فَمَجَازٌ مَحْضٌ، وجہ قیاس وہ مجاز محض ہے، مجاز پر وہاں پر عمل ہوا، اور یہ کہہ دیا کہ مقصود سجدہ تلاوت میں سجدہ نہیں بلکہ اظہار خشوع اور خضوع ہے۔ لیکن
گرچہ وہاں پر ظاہر میں خرابی ہے کہ مجاز پر عمل کر رہے ہیں، لیکن لیکن القیاس اولا باثرہ الباطن، لیکن قیاس اولا ہے اپنے اثر باطن کے اعتبار سے۔ قیاس کے اندر وہاں پر جو باطنی اثر ہے، جو ہم نے کہا کہ مقصود خشوع اور خضوع ہے اور سجدہ تلاوت عبادت غیر مقصودہ ہے، قیاس اولا ہے اپنے اثر باطن کی وجہ سے۔ اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ ان السجود عند تلاوہ لم یشرع قربت مقصودہ، کہ سجدہ تلاوت کے وقت قربت مقصودہ بنا کر مشروع نہیں کیا گیا، یعنی سجدہ تلاوت عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ نماز کا سجدہ عبادت مقصودہ ہے لیکن سجدہ تلاوت عبادت مقصودہ نہیں۔ دلیل عبادت مقصودہ نہ ہونے کی کہ اگر کوئی سجدہ تلاوت کی منت مانے تو وہ منت واجب نہیں ہوتی۔ منت کے بارے میں فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، منت جو مانی جائے گی وہ عبادت مقصودہ کی مانی جائے گی۔ اسی لیے فقہ کی کتاب میں اگر کوئی شخص منت مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا، میرے بیمار کو اللہ نے شفا دے دی تو میں وضو کروں گا، تو یہ کوئی منت نہیں، چونکہ وضو عبادت مقصودہ نہیں، نماز عبادت مقصودہ ہے، وضو عبادت غیر مقصودہ ہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت بھی غیر مقصودہ، حتی لا یلزم بالنذر، وہ سجدہ تلاوت منت ماننے کی وجہ سے، نظر کے معنی منت ماننا، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، لوگ اپنی منتوں کو پوری کریں، نظر کے معنی منت کے ہیں، نظر نذیر ڈرنے والا، منت کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، یا یہ کہ لفظ نظر مشترک ہے، منت کے معنی میں بھی آتا ہے اور ڈرنے ڈرانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، بات چل رہی ہے احناف کی۔ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مُجَرَّدُ مَا يَصْلُحُ التَّوَاضُعَ، مقصود تو محض وہ چیز ہے جو تواضع بننے کی صلاحیت رکھے۔ والرکوع، جب تواضع مقصود ہے، والرکوع فی الصلاۃ یعمل هذا العمل، اور نماز کے اندر رکوع یہ عمل کرتا ہے، یعنی اس سے اظہار عاجزی ہو جاتی ہے، اظہار عاجزی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک بات پوری ہو گئی احناف کی۔ اب شوافی نے جو اعتراض کیا تھا، انہوں نے جس مسئلے سے استدلال کیا تھا اس کا جواب انہوں نے نماز کے سجدے پر قیاس کیا تھا کہ جیسے نماز کا سجدہ رکوع سے ادا نہیں ہوتا، سجدہ تلاوت بھی ادا نہیں ہوگا۔ جواب اس کا بہت آسان ہے، آپ کہیں گے بھائی نماز کا سجدہ عبادت مقصودہ ہے اور سجدہ تلاوت عبادت غیر مقصودہ ہے۔ انہوں نے رکوع پر بھی قیاس کیا تھا، جیسے نماز کے باہر اگر کسی نے تلاوت کی تو وہ سجدہ تلاوت رکوع سے ادا نہیں ہوتا، تو نماز کے اندر بھی رکوع سے ادا نہیں ہوگا۔ اس کا بھی جواب دے دیا۔ جواب یہ ہے کہ نماز کے باہر رکوع کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن نماز کے اندر رکوع عبادت ہے۔ دونوں کا جواب مختصر لفظ میں دے رہے ہیں۔ آپ نے جواب کی تفصیل سن لی۔ مصنف کی عبارت دیکھیں، بخلاف سجود الصلاۃ والرکوع فی غیرہا، بخلاف سجدہ صلاۃ کے، جس پر شوافی نے قیاس کیا تھا کہ سجدہ صلاۃ جس کو سجدہ سلبیہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے وہ رکوع سے ادا نہیں ہوتا، اور والرکوع فی غیرہا، فی غیرہا سے مراد نماز کے علاوہ میں، اگر آیت سجدہ کی تلاوت نماز کے باہر ہوئی تو جیسے وہ سجدہ رکوع سے ادا نہیں ہوتا، لہذا نماز میں پڑھا گیا، اگر نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت ہوئی تو وہ سجدہ تلاوت بھی رکوع سے ادا نہیں ہوگا۔ یہ شوافی کی دلیل کا جواب بھی دے دیا۔ اب آگے خلاصے کے طور پر مصنف فرما رہے، فصار الاثر الخفی مع الفساد الظاہر اولا، لہذا اثر خفی فساد ظاہر کے ساتھ اولا ہے، اثر ظاہر سے جو فساد خفی کے ساتھ ہو۔ اثر خفی فساد ظاہر کے ساتھ اشارہ ہے ہمارے احناف کے مسلک کی طرف، یعنی احناف نے قیاس کو لیا ہے چونکہ اس کا اثر خفی قوی ہے، اس کے ظاہر میں فساد ہے، اور ظاہر کا فساد عمل بالمجاز تھا، عمل وہ اولا ہے اثر ظاہر سے جس میں فساد خفی موجود ہے۔ اثر ظاہر شوافی کہ انہوں نے عمل بالحقیقت کیا ہے، ظاہر تو بڑا اچھا ہے لیکن اس کے اندر پوشیدہ فساد مخفی ہے، پوشیدہ ہے، یعنی وہ یہ کہ انہوں نے عبادت غیر مقصودہ کو عبادت مقصودہ کا درجہ دے دیا، یہ فساد ہے۔
یہ مثال الحمدللہ واضح ہو گئی، لیکن یہ مثال ایسی ہے، یہ بالکل نایاب کمیاب ہے۔ ہذا قسم عز وجودہ، یہ ایسی قسم ہے جس کا وجود نادر ہے۔ یہ الحمدللہ یہاں تک آج کا سبق کچھ لمبا ہو گیا، مختصراً ایک دفعہ اور سن لیں اختصار کے ساتھ کہ ہم نے قیاس کو ترجیح دی یہاں پر، چونکہ قیاس کا اثر قوی ہے گرچہ اس کے ظاہر میں فساد ہے، عمل بالمجاز۔ شوافع نے استحسان کو لیا، حالانکہ استحسان کے اثر ظاہر بڑا اچھا ہے، سجدے کا حکم دیا تو سجدہ ہی کرنا ہے، عمل بالحقیقت ضرور ہے، ظاہر اچھا دکھ رہا ہے، لیکن اس کے باطن میں فساد ہے۔ جو دلیل انہوں نے پیش کی کہ عبادت غیر مقصودہ کو عبادت مقصودہ پر قیاس کر لیا، اس کے باطن میں فساد ہے۔ جب باطن میں فساد ہے استحسان کے، ہم استحسان کو نہیں لیں گے، چاہے ظاہر کتنا اچھا ہو، ہم قیاس لیں گے چاہے اس کا ظاہر خراب ہے، عمل بالمجاز ہے، لیکن اس کے باطن میں قوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے فہم سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔